बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करंट अफेयर स्पेशल और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शमाइला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम खसरा यानी मीज़ल्स और रुबेला के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि ये इन्फेक्शंस हैं क्या और ये दुनिया भर में पाए जाने वाले वबाई अमराज में से ना सिर्फ एक हैं बल्कि दे आर हाईली कंटेजियस इन्फेक्शंस। स्टैट्स के मुताबिक एक इन्फेक्टेड बच्चा अपने साथ तकरीबन 16 नॉर्मल बच्चों को इन्फेक्ट कर सकता है और बहुत सारे कंट्रीज़ दुनिया में ऐसे हैं जहां से ये इरेडिकेट किया जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि हमारी हुकूमत ने 9 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए एक वैक्सीनेशन कैंपेन स्टार्ट की है। और चूँकि ये मीज़ल्स रुबेला वैक्सीनेशन कैंपेन बहुत ज़ोरों शोर से जारी है, इसलिए बहुत सारे सवालात भी सामने आ रहे हैं कि क्या ये वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, और अगर हमारे बच्चों को हिफाजती टीकाजात लग चुके हैं तो फिर इस वैक्सीन की क्या ज़रूरत है, और इस वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और हमारे बच्चों को ये वैक्सीन देने से पहले क्या तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं या नहीं। सो आपके जहनों में जो तमाम सवालात हैं उनके जवाबात लेने के लिए हमने अपने स्टूडियोज़ में कुछ गेस्ट्स को मदऊ किया है ताकि तमाम डाउट्स को क्लैरिफाई किया जा सके और आपको तमाम नीडेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर समीना नईम जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द प्रोग्राम। डॉक्टर समीना के साथ साथ हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं डॉक्टर मजहर जमील जो कि पीडियाट्रिशियन हैं और फोकल पर्सन फॉर ईफीबी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी डॉक्टर मजहर, मैं प्रोग्राम का स्टार्ट आपसे करना चाहूँगी। ये बताइएगा कि खसरा है क्या और ये किस तरह से होता है, और क्या ये सिर्फ बच्चों की बीमारी है या फिर बड़ों में भी होती है? अच्छा, जो खसरा है जिसे मीज़ल्स कहते हैं, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो हाईली कम्युनिकेबल है। एक बच्चे से दूसरे बच्चे में बहुत तेज़ी से ये फैलता है और ये सिर्फ बच्चों में नहीं होता बल्कि ये बड़ों में भी हो सकता है। तो इसकी अलामात क्या क्या होती हैं? किस तरह से पता चलेगा कि बच्चे को खसरा हो गया है? अच्छा ठीक, इसकी अलामात में सबसे पहले तो ये होगा किसी ऐसे बच्चे के साथ एक बच्चे का कॉन्टैक्ट होगा जिसको मीज़ल्स था। उसके बाद एक प्रोड्रोम होता है, इसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं कि एक्सपोज होने के बाद क्लिनिकल सिम्टम या अलामात आने के जो एक ड्यूरेशन होता है, इसमें सबसे पहले बच्चे को फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, बहुत तेज, जी बिल्कुल, बहुत तेज़ बुखार होता है बच्चे को। उसके साथ साथ उसकी आंखों में चुभन होती है, उसे सूरज या रोशनी के साथ उसको आंखों में दर्द भी होता है, आंखों से आंसू ज़्यादा आते हैं, नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब के अलामात, खांसी के अलामात आती हैं, और उसके साथ फिर जिस्म पे रैश बनती है। रैश इसकी बड़ी जो है वो एक पर्टिकुलर किस्म की रैश है जिससे पता चल सकता है कि बच्चे को खसरा हुआ है। तो ये रैश स्टार्ट कहाँ से होती है और किस तरह से फैलती है, ज़रा बताइएगा। अच्छा, ये रैश जो है मोस्टली जो होती है वो कानों के पीछे वाली जो जगह है वहाँ से स्टार्ट होती है, फेस पे भी आती है, उसके बाद डाउनवर्ड सर से लेके पाँव की तरफ ये जाती है। तो आपने ये बताया कि खसरे में पहले बच्चों की ये हो सकता है कि आंखों में से पानी आ रहा है, नाक में से फ्लू टाइप सिम्टम्स हो सकते हैं, खांसी भी हो सकती है, और उसके बाद पूरे बॉडी पर एक रैश आ जाएगा। जी बिल्कुल। मैम, रुबेला के मुतालिक आप ये बताइएगा कि इनको जर्मन मीजल्स क्यों जाता है और ये भी क्या इतना ही खतरनाक? स्पेशल एवार्ड लेने वाले अफसरान और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, मेरे लिए आज ये बड़ा एज़ाज़ है कि मैं पाकिस्तान पुलिस एकेडमी में 47th स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम की इब्तिदा कर रहा हूँ, इनकाद कर रहा हूँ, और जो पुलिस ऑफिसर्स एक नई ज़िंदगी में, जो एएसपी अफसरान नई ज़िंदगी में दाखिल होने जा रहे हैं, जो एक नई ज़िंदगी की अमली ज़िम्मेदारी से रोशनास होने जा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस आला सतह पर उनको ट्रेनिंग दी गई है और जिस तरह हाई टेक की ट्रेनिंग दी गई है, जिस तरह साइबर की क्राइम्स के बारे में उनको ट्रेनिंग दी गई है, और जिस मेहनत से उनको ज़िम्मेदारियों के लिए ट्रेनर्स ने तैयार किया है, मैं सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज माशरा इन्हतात का शिकार है, इसलिए पुलिस की जिम्मेदारी पहले से ज़्यादा है। कमांडेंट साहब ने 30 एकड़ ज़मीन का जिक्र किया है,
ہمارے زبردست انٹیریئر سیکٹری نسیم کھوکر صاحب یہاں موجود ہیں. ہم ہر ہفتے منگل کو میٹنگ کرتے ہیں. اسی ہفتے انشاءاللہ تعالی اس 30 ایکڑ کا جو پرائم منسٹر صاحب نے آپ کو دی ہے, ہم اسی منگل کے دن اس کا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی, اگر اللہ کو منظور ہوا. اور پولیس بہت جاں فشانی, محنت اور ہمت سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہے. یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے پولیس کو وہ عزت اور مقام نہیں دیا جس کی یہ حقدار ہے. اور آج پاکستان میں اتنا اسٹرانگ میڈیا ہے, اور اتنا اسٹرانگ میڈیا کے علاوہ 22 کروڑ لوگوں میں, کیونکہ کل میں نے ووٹنگ کا میٹنگ ہیلڈ کی ہے الیکشن کے لیے, اوورسیز کی اور دوسری, 13 کروڑ لوگوں کی جو لسٹ ہے ووٹرز کی, اس سے ہٹ کر ہر آدمی کے جیب میں ایک کیمرہ ہے, بلکہ ایک نہیں 2 کیمرے ہیں بعض لوگوں کے پاس. اور جہاں ایک افسر جاں فشانی سے اور ذمہ داری سے اور چابک دستی سے اپنی ذمہ داری کے لیے کسی ایلیٹ کلاس کو روک کر اس کا چلان کرنا چاہتا ہے, تو پاکستان بھر میں جو آدمی گاڑی سے نکلتا ہے وہ اس سے الجھتا ہے, اس سے جھگڑتا ہے, بجائے اس کے کہ اس کو موقع پر ہتھکڑی لگایا جائے اور معاشرہ اس کو اپریشیٹ کرے. زیادہ ویڈیو وہ وائرل ہو جاتی ہے کہ گاڑی والا پولیس والے سے لڑ رہا ہے. آپ کی بہت ذمہ داریاں ہیں. پولیس صبح و شام اس ملک کی خدمت کر رہی ہے, اور 7,000 شہداء کی داستان, 7,000 پولیس کے شہداء کی تاریخ آپ کے ساتھ شامل حال ہے. اور آج کے دور میں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. کوئی 78 کالعدم تنظیمیں ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں, اور اس کے سلیپر سیل ہیں. اس کے بعد ہمارا جغرافیہ اس قسم کا ہے, ہمارے پڑوس کے حالات اس قسم کے ہیں, اور ہمارے چھپے ہوئے اور ظاہر دشمن اس قسم کے ہیں کہ وہ پاکستان میں تخریب کاری کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. اور جب ملک میں ایک نفسا نفسی کا عالم ہو, اور جس ملک میں اتنا اسٹرانگ میڈیا ہو, وہاں آپ کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اگر ہمارا تھانہ عوام کے ساتھ مل جائے, اگر ہمارے پولیس آفیسر عوام کے ساتھ بہتر رابطے میں ہوں, تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس سے پولیس کو بھی عزت ملے گی, امن و امان بھی بہتر ہوگا, اور معاملات بھی بہتر طور پر طے کیے جا سکیں گے. میں آپ کو اس نئی ذمہ داریوں پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ آپ کو وہ مقام نہیں ملا, وہ سہولت نہیں ملی, وہ تنخواہ نہیں ملی جو پولیس کو ملنی چاہیے, اور جو راؤنڈ دی کلاک آپ ڈیوٹی دیتے ہیں, اور جس طرح سے آپ مسائل کا مقابلہ کرتے ہیں. میں آپ کو آپ کی اس کارکردگی پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور جب یہ معاشرہ اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل یہ پولیس سے چاہتے ہیں, ہر توقعات ان کی پولیس کی کارکردگی پر منحصر ہوتی ہیں, ایسے عالم میں آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت ہے. آج آپ کے چیلنجز زیادہ کٹھن ہیں, زیادہ مشکل ہیں. ایک وہ وقت تھا جب میں انفارمیشن منسٹر تھا, میں 80s کی بات کر رہا ہوں, ایک پی ٹی وی ہوتا تھا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, اس لیے کہ آج کرائم کو ضرورت سے زیادہ پبلسٹی مل رہی ہے. آج
क्रिमिनल्स की स्टोरियां, और क्रिमिनल्स के पास भी हाई टेक है, क्रिमिनल भी ऑर्गेनाइज है, वेल प्रिपेयर्ड है। ऐसे आलम में पुलिस का ज़्यादा बेहतर तौर पर जो आपको आज ऑफिसर्स को ट्रेनिंग मिली है, आपकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, क्योंकि आखिर में बात आकर पुलिस पर ही ख़त्म होती है। मैं तमाम उन लोगों को जो इस इन्हतात ज़दा माशरे में पुलिसिंग की जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, एक सिपाही से लेके टॉप कमांडेंट तक, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आपकी सलाहियतों का कायल हूँ। मेरी ये 15वीं मिनिस्ट्री है और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि इस मुल्क में जब माशरे ने पुलिस को उसका इज़्ज़त और मुकाम दे दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ मसाइल भी कम होंगे, जराइम भी कम होंगे और अमन व अमान भी बेहतर तरीके पे उससे डील किया जा सकेगा। एक बार फिर मैं कमांडेंट साहब का और जो लोग आज इस 47 पासिंग आउट परेड से पास आउट हो रहे हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे तोहके रखता हूँ कि कौम की जो तोक़ात आपसे मुंसलिक हैं, आप उस पर पूरा उतरेंगे और आप पाकिस्तान के लिए, अमन व अमान के लिए और इस्लाम के लिए और लोगों की खिदमत के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से भी दरेग नहीं करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद नेशनल पुलिस एकेडमी की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि मेरे लिए आज ये बड़ा एजाज़ है कि मैं इस प्रोग्राम का इनेकाद कर रहा हूँ। पुलिस बहुत जांफशानी और हिम्मत से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। बदकिस्मती से पुलिस को वो मकाम नहीं दिया गया जिसकी वो हकदार है। पुलिस की 7000 शोहदा की तारीख गवाह है। पुलिस सुबह शाम इस मुल्क की खिदमत कर रही है। अवाम की तवक्कुआत पुलिस से ज़्यादा हैं। पुलिस को वो मकाम, सहूलत और वो तनख्वाह नहीं मिली जिसके वो हकदार हैं। नाज़रीन, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए PTV न्यूज़। ये भी क्या इतना ही ख़तरनाक है जितना कि खसरा? जी देखें, रुबेला में भी रैश होती है, लेकिन जो जैसे डॉक्टर साहब ने बयान किया कि रुबेला और मीज़ल्स दोनों में चूँकि रैश है, लेकिन उसमें एक प्रोड्रोमिक फेज़ है, यानी रैश से पहले कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, जिसमें एक फ़ीवर उन्होंने बताया, हाई ग्रेड फ़ीवर 105 डिग्री तक भी चला जाता है, और उसके अंदर 3 साइंस होते हैं, वो 3 C's हम कहते हैं, कॉफ, कंजक्टिवाइटिस और कोराइजा। कोराइजा जिसमें रनी नोज होती है, तो उससे हमें थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरह रैश इसमें भी होती है, रुबेला दोनों में की भी। रैश में कोई फर्क है? जो एक टिपिकल पॉइंट है इनको डिस्टिंग्विश करने का, वो कॉप्लेक्स स्पॉट्स हैं। मुंह के अंदर वाइट से स्पॉट्स बन जाते हैं, रेड बैकग्राउंड के अगेंस्ट वाइट स्पॉट्स, जिसके इर्द गिर्द ब्लू सा सर्कल होता है, तो उससे आप थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो इन्होंने बताया कि वो रैश कान के पीछे से बॉडी में स्प्रेड होती है, जबकि जो इसकी रुबेला की रैश है वो फेस से नीचे ट्रंक पे और फिर एक्सट्रीमिटीज़ पे जाती है, या बाजुओं पर और टांगों पर जाती है। तो डेफिनेटली देखें, जो मीज़ल्स और रुबेला की डिस्टिंग्विशिंग एक पॉइंट ये है कि मीज़ल्स जो है उसमें 10 to 14 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसमें तकरीबन 1 वीक या 5 डेज़ पहले बच्चा इन्फेक्शियस हो जाता है। जबकि जो रुबेला है, इसमें जब रैश शुरू होती है
تو اس میں بھی یہ تو ہوتا ہے, لیکن اس کا ایک ٹوٹل ڈیوریشن ہوتا ہے 2 to 3 ویکس میں, جس میں ریش ختم ہو جاتی ہے. یہ اور ریش جو ہے بچے کو کافی تکلیف دیتی ہے, اور اگر بہت زیادہ خارش ہو رہی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے, اور ریش کے بعد کیا یہ ریش کمپلیٹلی ٹھیک ہو جاتی ہے یا باڈی پر کچھ نشان وغیرہ رہ جاتے ہیں؟ دیکھیں جی 3 دن کا ڈیوریشن ہوتا ہے, اور عموماً ہم کہتے ہوتے ہیں, جیسے ہم نزلہ زکام کی بھی بات کرتے ہیں کہ آپ دوائی لیں گے تو 7 دن میں ٹھیک ہوں گے, نہیں لیں گے تو 1 ہفتے میں ٹھیک ہوں گے. اسی طرح یہ ایک وائرل ریش ہے جس نے اپنا ڈیوریشن کمپلیٹ کر کے ختم ہو جانا ہوتا ہے. اس کی کوئی الگ سے ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحبہ. اس کے لیے جو سائنز اینڈ سمٹمز ہیں, جیسے ہم نے کہا کہ 3 C's ہوتے ہیں, تو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ, یعنی فیور ہے تو بخار کی دوائی, اگر کوئی ایسے فلو لائک سمٹمز ہیں تو اینٹی الرجک, اور کوئی ایچنگ ہے تو اینٹی ہسٹامینز. ہاں جی, اس طرح کی. ڈاکٹر مظہر یہ بتائیے گا کہ خسرہ پھیلتا کس طرح سے ہے, اور روبیلا بھی, کیونکہ یہ دونوں جو ہیں یہ ڈراپلیٹ انفیکشنز ہیں, تو کیا یہ صرف سانس کے ذریعے ہی پھیلتے ہیں یا کنٹامینیٹڈ سرفیسز کو ہاتھ لگانے سے بھی یہ پھیل سکتا ہے؟ اچھا, جو روبیلا اور میزلز ہیں ان بیسیکلی ان کا اسپریڈ بھی ایک جیسا ہی ہوتا ہے, کلینکل مینیفیسٹیشنز بھی سملر ہوتی ہیں, ریش کے تو ڈیفرینشیشن ہوتی ہے جو میڈم نے آپ کو بتائی ہے. جو پھیلتا ہے بیسیکلی اس کے 2 میکانزم ہیں. ایک تو میکانزم ہے اس کا کہ ایئر ڈراپلٹ, کہ یہ جب بچہ کھانسی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہوا کے اندر یہ معلق اس کے ذرات ہو جاتے ہیں, یہ 5 مائکرون سے زیادہ ہوتے ہیں, تو وہ سٹے کرتے ہیں, اور یہ اپ ٹو 2 آورس تک سٹے کرتے ہیں. اچھا, 2 آورس بعد یہ تلف ہو جاتے ہیں؟ جی, تلف ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد یہ مطلب سرفس کی طرف لینڈ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اگر 2 آورس کے دوران کوئی بھی وہاں پہ ایسا بندہ جو امیونائز نہیں ہے, اگر وہ وہاں پہ آتا ہے تو اس کو یہ انفیکشن کیچ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ آئی جو ہمارا آئی کا میوکوزا ہے, جو آئی ہماری, جو اس کے ذریعے سے بھی اس کے ڈراپلیٹس اگر ہم لوگ ہاتھ وغیرہ دھو لیں اور صفائی کا خیال رکھیں تو کیا اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اور ماسک وغیرہ بھی ہم کورونا کے لیے لگا رہے ہیں, تو اس سے بھی کوئی افاقہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل. اس کے لیے سب سے جو کارنر سٹون ہے وہ ہینڈ واشنگ ہے. ٹھیک, کہ آپ پراپر ہینڈ واشنگ کریں, اس کے ساتھ ساتھ ماسک ہے. اس کے علاوہ اگر ہیلتھ کیئر جو والے جو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ اگر اپنے گوگلز کا بھی یوز کریں تو ایک جو روٹ ہے آئیز والا وہ بھی ہم اس کو بھی کور کر سکتے ہیں. تو اگر کسی کو یہ انفیکشن اس نے کیچ کر لیا ہے تو پتہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ اگر کسی کو انفیکشن ہے اور ابھی سمٹمز اپیئر نہیں ہوئے اور آپ اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں تو کس طرح سے پتہ چلے گا کہ ہمیں بھی یہ انفیکشن ہو گیا ہے؟ کیا صرف بچاؤ ہی اس سے بچنے کا طریقہ ہے اور ویکسینیشن وغیرہ؟ جی, سب سے پہلے تو بچاؤ, جو پریونشن از بیٹر دین کیور, جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ تو سب سے امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب کبھی اگر آپ کا اس کے ساتھ ایکسپوز ہوئے ہیں آپ, اس کے بعد آپ کو پروڈوم فیز آئے گا آپ کا, جس میں آپ کا فیور ہے, آپ کا وہ جو ہم نے بات کی اس کے علامات کی, وہ ساری علامات آئیں گی تو اس میں. اور دوسری بات ہمیں جب تب تک پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بچے کو, فار ایگزامپل اگر ہمارا بچے کو کوئی سمٹمز آ رہی ہے تو ہم دوسرے بچے جس کے ساتھ کانٹیکٹ تھا تو وہ پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کہ اس بچے کو خسرے کا مسئلہ ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کو. اچھا, اگر بچے کو یہ خسرہ نکل آیا ہے تو اس کو کتنے دن تک اسکول نہیں بھیجنا؟ کیونکہ وہ تو اور بچوں کو بھی جا کر انفیکٹ کر سکتا ہے, تو ماں باپ کو کیا خیال رکھنا ہوگا؟ اپنے دوسرے بچوں سے کتنے دن دور رکھنا ہے اس کو, اور اسکول کب تک نہیں بھیجنا اس کو؟ بالکل, بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ریش, میزلز کے اندر ریش اپیئر ہونے سے 4-5 ڈیز بیفور اور 4-5 ڈیز آفٹر, یہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا, یہ بیسیکلی یہ اس کے اندر جو بچے ہوتے ہیں وہ سپریڈ کر رہے ہوتے ہیں انفیکشن کو. تو یہ وہ ٹائم ونڈو ہے جس کے اندر بچوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسکول سے, گیدرنگ سے ہم اوائڈ کریں اور گھر میں آئسولیٹ رکھیں. اور اسکول کو کیا فون کر کے بتانا چاہیے کہ ہمارے بچے کو خسرہ ہو گیا ہے اور آپ احتیاط کریں؟ جی بالکل, ہم وہی اسکول کو انفارم کرنا لازمی ہے. انفارم کرنا بہت ضروری ہے اسکول کو, بہت ضروری ہے تاکہ اس کے اسپریڈ کو ہم لمٹ کر سکیں. اگر ہم لمٹ نہیں کریں گے تو بچہ. اچھا, ایک اور چیز اس کے اندر جو ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایک بچہ ہے جو سوسائٹی میں آتا ہے ایکسپوز کرتا ہے, وہ اس کو میزلز ہے, تو 90% بچوں میں میزلز ہونے کے چانسز ہیں اور ایک آؤٹ بریک پھیل سکتی ہے وبا کے طور پر. ایک کمرے میں اگر 10 بچے ہیں اور وہ بچہ ایکسپوز ان سے ہوتا ہے تو 9 بچوں کو انفیکشن ہو جائے گا, 90%. مطلب 90%. تو یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں, ان کے بہت چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ, جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس سے؟ دیکھیں, احتیاط ایک تو یہ کہ ہم کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے, صفائی رکھیں. دوسرا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہاتھوں اور ہائیجین کا خیال رکھیں, صفائی اور اپنے ہاتھوں کی ہائیجین, جس میں ہاتھ دھونا. اس کے علاوہ وینٹیلیشن بہت اچھی ہونی چاہیے, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایئر بورن ہے
2 घंटे हवा में रहता है तो 2 घंटे अगर वहाँ पर स्टैटिक रहेगा तो डेफिनेटली वो वहाँ पर बैठेगा और इन्फेक्शन फैलेगा। तो जितनी ज़्यादा हवा गुजरेगी तो डेफिनेटली वो बाहर उसको क्लियर करेगी। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं बच्चों में, बड़ों में, और स्पेशली आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि हामला माँ में ये कितना ख़तरनाक है? देखिए मीज़ल्स की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं आप बात कर ही रहे हैं आप लोग, तो निमोनिया सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि ये सांस के रास्ते जाता है, जबकि रुबेला जो है वो लिम्फ नोड्स और स्किन और आइज़ के थ्रू जा रहा होता है। तो इसकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस मीज़ल्स की के निमोनिया है एक कॉम्प्लिकेशन, लेकिन ओटाइटिस मीडिया या कान का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा है बच्चों में। इसके अलावा डेफिनेटली एक देर से होती है ब्रेन की इन्फेक्शन जिस होता है, हाँ जी, सब एक्यूट पैन एनकेफेलाइटिस होता है। तो इसके अलावा अब हम बात करते हैं रुबेला की, तो रुबेला के भी बहुत ज़्यादा ये इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं और डेफिनेटली इवन डेथ भी इनमें से है कि जी बहुत ज़्यादा बच्चों में डेथ्स होती हैं। लेकिन जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये बताते हैं कि अगर इंटरनेशनली एक आउटब्रेक होती है, जैसे यूएस में आउटब्रेक हुई थी, तो उनके जो 50 से अबव % बच्चे जो हैं उनमें प्रिवेंशन हो गई थी और बच्चों में बचाव मुमकिन था। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता और बच्चे एक्सपोज्ड होते हैं और हमारी थोड़ी सी डाइटरी हैबिट्स और हम विटामिन ए डेफिसिट भी होते हैं हमारे बच्चे, तो उनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं। और अगर हामला माँ में बताइएगा कि क्या हो सकता है? खातून हामला है तो उसके साथ ये है कि स्टिल बर्थ यानी बच्चा मुर्दा पैदा हो सकता है, बच्चा लो बर्थ वेट या वजन से कम पैदा हो सकता है, प्रीमेच्योर बर्थ्स हो जाती हैं, स्टिल इसके अलावा अबॉर्शंस या मिसकैरेजेस भी, यानी बच्चा ज़ाया हो जाता है। और अगर ये सब नहीं होता तो बर्थ डिफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे डेफनेस है, कैटरैक्ट आंखों का यानी सुनाई नहीं देखा, आंखों का इन्फेक्शन, हार्ट डिफेक्ट्स हो जाते हैं बच्चों में, बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, और लिवर और स्प्लीन डैमेज हो जाता है और बाज़ दफ़ा पैदाइश के वक्त रैश भी आती है बच्चों में, तो बहुत ज़्यादा इनके, और फिर डेथ डेफिनेटली। डॉक्टर मजहर, ये जो हिफाजती टीका जात लगाए जाते हैं तो क्या इसमें मीजल्स और रुबेला के लिए वैक्सीनेशन कर दी जाती है और ये कब कब लगाए जाते हैं? अच्छा, नॉर्मली हमारे ईपीआई के अंदर सिर्फ मीजल्स लगता है, अच्छा, रुबेला नहीं लगता था। अब ये है कि रुबेला को भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं बीच में। सही। और मीजल्स का के बारे में कहते हैं कि मीजल्स का अगर 9, क्योंकि जो मीजल्स अगर माँ है वो वैक्सीनेट है या फिर माँ को मीजल्स हुआ है, तो उसकी वजह से जो बेबीज़ के अंदर जो मैटरनल जो प्लेसेंटा के ज़रिए से, बच्चेदानी के ज़रिए से जो ट्रांसफ़र होती हैं एंटीबॉडीज़, तो वो तकरीबन कहते हैं कि 9 मंथ तक रहती हैं और वो सपोर्ट करती हैं, वो प्रिवेंट करती हैं मीजल्स। सही। तो 9 मंथ के ऊपर फिर हम जो है वो लगाते हैं मीजल्स वैक्सीन लगाते हैं, दूसरी हम 15 मंथ पे। तो इसका कोई बूस्टर वगैरह भी है जो कि बाद में लगाया जा सकता है? और अभी जो वैक्सीनेशन कैंपेन चली है तो इसमें क्या बूस्टर्स लगाए जा रही हैं, जिन बच्चों को टीके नहीं लगे उनको टीके लग रहे हैं? ये जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा। ये बेसिकली बूस्टर्स लग रहे हैं, ये जो प्राइमरी ईपीआई हमारा ईपीआई के अलावा हैं, ये अदर देन दैट है। तो इसमें यह है कि इसकी मीजल्स के बारे में कहते हैं कि ये 95% प्रोटेक्टिव है, और जो रुबेला है, रुबेला की 1 डोज जो है वो तकरीबन 90% इफेक्टिव है इन प्रिवेंटिंग द चिल्ड्रन फ्रॉम गेटिंग दैट डिजीज़। तो ये बेसिकली शुरू करने का मकसद ये था कि इस वक्त दुनिया जा रही है इसको मीजल्स रुबेला को एरेडिकेट करने के लिए। कोविड की वजह से हुआ ये कि नॉर्मल जो इम्यूनाइजेशन थी वो नहीं हुई। हाँ, यही मैं पूछना चाह रही थी कि क्यों, क्या वजह है कि एक आउटब्रेक देखने में आई? क्या कोविड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस के लोग नहीं गए टीके लगवाने के लिए? कोविड से लोग इतने डरे हुए थे कि वो हॉस्पिटल की तरफ गए ही नहीं, उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई नहीं है। सही। और सारे जो सिस्टम था हमारा वो ज़्यादा फोकस था टुवर्ड द कोविड, इसके लिए थोड़ा सा ये इग्नोर हुआ, जिसकी वजह से लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, और वो जो एक रुकावट आ गई है कि हम रेडिकेट करने की तरफ हम जो जा रहे थे और बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा था, तो वो थोड़ा सा बीच में हेल्ट हुआ है। तो हमारी हुकूमत ये स्टेप इसलिए ले रही है कि जिन लोगों ने टीके नहीं लगवाए वो भी अपने बच्चों को ये टीके लगवा लें। और ये सब साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मीजल्स रुबेला हमारे लिए। तो ये सेफली लगाए जा सकते हैं? आप कह रहे हैं कि जिन बच्चों को लग भी चुके हैं उनको शायद बूस्टर की ज़रूरत है, और क्या कोई सिस्टम होगा जिसके तहत चेक किया जाएगा कि किन बच्चों को लग चुका है और किन को लगना चाहिए, या सबको लगा दिया जाएगा ये? अच्छा, ये इसके बारे में मैं आपको बड़ा मतलब डिटेल से बताता हूँ कि जो ये सिस्टम जो कैंपेन स्टार्ट हुई, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं हमने हिफाजती टीके लगवा लिए हैं, हम अपने बच्चे को ये टीका नहीं लगवाना चाहते। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स ने ये कंप्लेन की है कि हमने अपना कोर्स कंप्लीट करवाया हुआ है, हमारे बच्चों को ज़रूरत नहीं है इसकी। ये प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि इसकी कितनी अहमियत है।
دیکھیں جو نارمل ویکسینیشن ہو رہی ہے وہ ایک الگ ہے, یہ جو ہے یہ ہر کسی نے کروانی ہے, یہ کبھی بھی آپ کی جو پرائمری جو آپ کی ویکسینیشن ہو رہی ہے یہ اس کو کبھی بھی سبسٹیٹیوٹ نہیں کر رہی, ٹھیک, تو یہ آپ نے لازمی لگوانی ہے. یہ روبیلا میزلز دونوں کے لیے ہے, کیونکہ روبیلا تو پہلے نہیں لگتا تھا. اچھا روبیلا کا لگوانے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا, ایسی ہماری بچیاں جن کو روبیلا لگے گا ان کے اندر اینٹی باڈیز پروڈیوس ہوں گی, تو جب اینٹی باڈیز پروڈیوس ہو جب وہ مدر بنیں گی تو اس وقت جس طرح کنجنٹل روبیلا سنڈروم ہے, اس طرح سے جو برتھ ڈیفیکٹس ہیں, جو پیدائشی نقص آتے ہیں وہ ان سے ہم بچ سمینہ, سکیں جب گے. ایک عورت آپ کے پاس آتی ہے اور وہ اپنا حمل پلان کرنا چاہتی ہے تو کیا آپ چیک کرتے ہیں کہ روبیلا اسٹیٹس کیا ہے, ان کو ویکسینیشن ہو چکی ہے یا نہیں, اور اگر نہیں لگی ہوتی تو کیا یہ ان کو دیا جاتا ہے یہ انجیکشن؟ دیکھیں ہماری جو میجورٹی آف دا پاپولیشن ہے اس میں ہمارے لیے اسکرین کرنا ممکن نہیں ہے, ٹھیک, کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے اور یہ پرائیویٹلی چیک ہوتا ہے. تو جو تو کچھ اچھے انسٹیٹیوٹس میں ہیں جو ذرا ایکسپینسو ہیں اور پرائیویٹ سینٹرز ہیں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ گورنمنٹ لیول پہ ہو رہا ہے تو نہیں ہو رہا, ٹھیک, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ریکمینڈ کرتی ہیں اپنے جی اگر وہ پریگنینسی پلان کرتی ہیں تو آئی تھنک کہ ان کو مسٹ کروانا چاہیے کہ اینٹی باڈیز ہیں کہ نہیں, اور آئی جی جی اینٹی باڈی جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ آئی جی جی اینٹی باڈی ہوتی ہے تو اس سے ہمیں بڑے آرام سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی اس کو یا تو ویکسین لگی تھی یا کبھی پریویس کوئی انفیکشن ہوا ہے. ہاں, اگر خسرہ ہو چکا ہو تو پھر آپ کو دوبارہ ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا. لیکن جیسے آپ نے کیمپین کی بات کی تو اس کیمپین میں ایکچولی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا لاک ڈاؤن رہا تو کچھ بچوں میں یہ آؤٹ بریک ہوگی. ابھی کراچی میں ایک آؤٹ بریک ہوئی ہے جس میں کچھ بچوں کی ڈیتھ بھی ہوگی. اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے بہت جلدی یہ انیشیٹو سٹارٹ کیا, اور جو یہ بڑا سینسٹیو سا ٹائم پیریڈ ہے کیونکہ یہ میرا خیال ہے جنوری سے لے کر اپریل تک بہت زیادہ اس کی آؤٹ بریک ہوتی ہے. تو کچھ ایسی سیزنل, آپ کو پتہ ہے نا کہ کووڈ بھی بڑا اس کی سیزنل پری ڈسپوزیشن, اسی طرح اس کی بھی بڑی سیزنل سی پری ڈسپوزیشن ہے. اور جب آؤٹ بریک ہوتی ہے نا تو ڈاکٹر صاحبہ یہ جو میزلز کا ہے نا یہ تھروٹ میں ہی ہوتا ہے, بلکہ جیسے انفلوئنزا وغیرہ ہے نا تو وہ ڈیپ پیسیجز میں ہوتا ہے, اس لیے ڈراپلیٹ میں بہت کم آتا ہے اور اتنا جلدی سپریڈ نہیں ہوتا. یہ اتنا کنٹیجیس ہوتا ہے اور بالکل یہاں پر آپ کے یہ جو ٹریکیا یا سانس کی نالی یہاں پر موجود ہوتا ہے, ذرا سی کھانسی آئی, سنیزنگ ہوئی, رنی نوز ہوئی, کچھ سیکریشنز ہوئی تو اس سے پھیل رہا ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جنہوں نے کرائی بھی ہوئی ہے اگر وہ کہتے ہیں تو انہیں بھی کرا لینی چاہیے, کیونکہ ایکسپوئر ہو جاتا ہے نا, اور ایکسپوئر ہوتا ہے تو اگر آپ کے اندر آپ ایکسٹرا پروٹیکشن آپ کو مل جائے گی. تو ایکسٹرا ڈاکٹر مظہر, یہ ویکسینیشن جو ہے یہ کیا صرف اسکولوں میں ہو رہی ہے یا گھر گھر جا کر بھی یہ ویکسینیشن کی جا رہی ہے؟ اچھا, یہ جو کمپین سٹارٹ ہوئی ہے نا یہ پری پلان کمپین تھی, اور میں بہت اچھی کمپین ہے کیونکہ میں اس کا پارٹ بھی ہوں. تو اس کے اندر تو سب سے پہلے ایک مائکرو پلان بنا ہے, مائکرو پلان بنا ہے کہ کس طرح آپ نے کام کرنا ہے. اس کے بعد انہوں نے WHO نے, یونیسیف نے اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز نے فل سپورٹ کیا, فنڈ کیا ہے, اور ساری جتنی بھی لاجسٹکس تھی وہ انہوں نے دیا. HR ان کا بہت اچھا انہوں نے HR دیا ہے. اس کے بعد پراپر ٹیمز بنی ہیں. اچھا, کسی بھی یونین کونسل کی بات کرتے ہیں, یونین کونسل یعنی پراپرلی پلانڈ ہے یہ پروگرام. ہر یونین کونسل کے اندر ایک UCMO ہے, اس کے اندر ٹیمز ہیں, 2 یا 3 ٹیمز ہیں. ایک ٹیم ہے جو فکسڈ ہے, کسی BHU میں یا کسی ہاسپٹل میں بیٹھی ہے, جو وہاں پہ بیٹھی ہے. ایک ٹیم ہے جو آؤٹ ریچ ٹیم ہے. جو آؤٹ ریچ ٹیم ہے وہ سوسائٹی کے اندر فار ایگزامپل ڈور ٹو ڈور نہیں جاتے. ایک اگر گاؤں ہے, ایک محلہ ہے, تو اس محلے کے اندر کسی ایک گھر میں بیٹھتے ہیں, کسی چوری صاحب کے گھر بیٹھ گئے. اس کے بعد ایک سوشل موبلائزر ہے. اچھا, موبائل, اس کے علاوہ ان کا ہیڈ فون ہے, مائکنگ سسٹم ہے, اعلانات وغیرہ مسجد میں اعلان کرواتے ہیں. سوشل موبلائزر موبائل پہ بھی کیا میسیجز کیے جا رہے ہیں لوگوں کو, بالکل گھر گھر جاتا ہے موبلائزر, جاتا ہے جا کے ان کو بتاتا ہے کتنے بچے ہیں آپ کے. اچھا جی, آپ یہ چٹ بنا کے دیتا ہے کہ آپ کتنے بچے ہیں, آپ فلانے گھر جائیں, جا کے ویکسین لگوائیں. اچھا, ہمارے دیہی علاقوں میں اسپیشلی یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ جب اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہوتا ہے تو فارم پر کر دیتے ہیں کہ جی ٹیکے لگ گئے ہیں, لیکن اصل میں نہیں لگے ہوتے اور لوگ کافی ڈرتے ہیں. تو یہ اویئرنیس کس طرح سے کریٹ کی جائے کہ لوگ ویکسینیشنز کروائیں, ڈرنے کی بجائے وہ ان کی طرف بڑھیں, کیونکہ یہ پروٹیکشن ہے جو کہ حکومت پرووائڈ کری ہے, لیکن بعض اوقات بہت زیادہ چیزیں سوشل میڈیا پر بھی آ جاتی ہیں اس کے خلاف. تو اویئرنیس کس طرح سے کریٹ کی جائے اور لوگوں کو پلیز یہ کلیئرلی پیغام دیں کہ یہ کتنا ضروری ہے بچوں کے بچاؤ کے لیے. جی بالکل, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے سوشل میڈیا کا بڑا رول ہے اس کے اندر, آپ کا پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کا بڑا رول ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ آپ کے جو آپ کی کمیونٹی کے جو ہیلتھ ریلیٹڈ سٹاف ہے, اور یہ ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیماریاں ہم بچانا چاہ رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں, فیوچر جنریشنز کو بچانا چاہتے ہیں. اب دیکھیں ابھی تک ہم پولیو سے ہم ایریڈیکیٹ نہیں کر سکے پولیو کو, وہ جسٹ ہم نے جتنا
ہمارے جتنے بھی ہمارے ٹی وی چینلز ہیں اور خاص طور پہ جیسے آپ کا ٹی وی چینل ہے, یہ ایسا ہے کہ جو ہر گاؤں ہر محلے کے جہاں کیبل نہیں بھی ہے وہاں پہ بھی یہ جاتا ہے, تو لوگ اس کے ذریعے سے بھی آپ لوگ کوشش کریں کہ اویئر ہمارا کریں. پروگرام اسی لیے کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کی جائے. تو یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ویکسین دنیا کی سب سے بڑی کیمپین ہے. اچھا, مطلب یہ جو اس وقت آپ کی MR کیمپین ہو رہی ہے, یہ آن ریکارڈ دنیا کی سب سے بڑی کیمپین ہے. یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی. میسو لیول پہ میرا خیال ہے اور آپ کا آپ مانیٹر ہو رہے ہو. تو کیا یہ ویکسین جو لگائی جا رہی ہے یہ فری ہے یا اس کی کوئی کاسٹ ہے, اور اگر 27 کے بعد کوئی لگوانا چاہے تو پھر کیا طریقہ کار ہے, کیا اس کو پے کرنا پڑے گا یا بعد میں بھی فری ہوگی؟ بالکل فری ہے یہ 27 تک. اس کے بعد تو 2 days اسپیسیفک رکھے گئے ہیں, شروع میں نہیں تھے لیکن اب رکھے گئے ہیں. اب ہماری جو ٹیمیں ہیں, ہماری جو UCMOs ہیں, وہ بیسیکلی کیا کریں, جو لوگ نہیں ہیں, جن کے بچے مسڈ ہو رہے ہیں یا گھر میں نہیں ہیں, ننیال گئے ہوئے ہیں یا آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے ہیں, تو وہ ان کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں. اچھا, جن بچوں کو کورونا ویکسین لگ رہی ہے تو کیا وہ بھی یہ لگا سکتے ہیں؟ جی بالکل لگا سکتے ہیں. اب یہ کیا ہے کہ 12 ایئر سے لے کے 15 ایئر تک جو بچے تھے جن کو کووڈ ویکسین لگ رہی تھی, ان کی فی الحال روک دی گئی ہے, جو 27 کے بعد دوبارہ سے ریزیوم کر دی جائے گی. آپ سیفلی لگوا سکتے ہیں کیونکہ وہ والی ویکسین روک دی گئی ہے. اچھا, اگر بچے کو بخار ہے یا کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں یہ ٹیکہ نہیں لگوانا چاہیے اور بعد میں لگا سکتے ہیں؟ اچھا, اس کی جو کنٹرا انڈیکیشنز ہیں جن کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر پیگننسی ہے, پیگننٹ ان میں آپ نہیں لگا سکتے. اس کے علاوہ اگر امیون ڈیفیشنسی ہے, جو جسے کہتے ہیں قوت مدافعتی نظام کا بنیادی ایک نا پیدائشی نقص ہے, اس کے اندر نہیں لگا سکتے. اگر بچہ اسٹیرائڈ لے رہا ہے, اگر اسٹیرائڈ لے رہا ہے اور اس کو 2 weeks مطلب 2 weeks سے زیادہ لے رہا ہے اور ہائی ڈوز میں لے رہا ہے, تو اس کنڈیشن میں بھی نہیں لگا سکتے اس کو. اگر الرجک ریئیکشنز ہے, فرسٹ ڈوز سے بہت زیادہ میم آپ اس کو سمرائز کرنا چاہیں گی کہ ایڈوانٹیجز کیا ہیں لگوانے کے اور نہ لگوانے کے نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیں جی, لگوانے کا تو یہ فائدہ ہے کہ آپ خود بھی پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں, اور آپ کے ارد گرد جیسے ہم نے کہا 90% اگر آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں تو اس میں سے 90 بچے بھی آپ کی وجہ سے بچ جاتے ہیں. دوسرا سب سے بڑا فائدہ جو ہم نے ابھی بات کی کہ یہ چونکہ یہ بچیوں میں اگر یہ ہوتا ہے تو یہی بچیاں آگے جا کے مائیں بنتی ہیں, اور ان میں اگر بچوں میں جاتا ہے تو نہ صرف بچے میں برتھ ڈیفیکٹس یا کوئی کنجینیٹل انوملیز یعنی بچہ ایب نارمل پیدا ہوتا ہے, بلکہ بچے کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے یا پری میچور برتھ بھی ہو سکتی ہے, تو اس سے بھی بچاؤ ممکن ہے. دوسرا ایک سوال آپ کر رہی تھیں کہ کیا حاملہ خواتین میں یہ ویکسین لگنی چاہیے یا اگر انہیں پہلے نہیں لگی ہوئی, تو دوران حمل چونکہ یہ لائیو اٹینچویٹڈ وائرس ہے تو دوران حمل بالکل نہیں لگوا سکتے. لیکن اگر وہ پریگننسی پلان کرتی ہیں, حمل پلان کرتی ہیں, اسی لیے ہم کہتے ہوتے ہیں کہ اب پلان پریگننسی ہونی چاہیے. اگر وہ چاہتی ہے کہ بچہ پیدا کرنا ہے تو اس کو پتہ ہو کہ اس کی صحت ٹھیک ہے, اس کی نیوٹریشن صحیح ہے, کیونکہ وائٹامن اے ڈیفیسٹ ہو تو وائٹامن اے کا بڑا رول ہے ایسے بچے کرنے میں, اور جن کو بھی یہ انفیکشن ہوتا ہے, ایسے بچے جو وائٹامن اے ڈیفیسٹ ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ اس کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. اس ویکسین کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟ کلوزنگ کوسچن. جی بالکل, کچھ دیکھیں جس طرح ہر چیز کے کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, تو اس کے بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ جیسے مطلب موسٹلی نہیں ہوتے کوئی بھی. اگر ہوتا بھی ہے تو فیور ہو سکتا ہے, ریش ہو سکتی ہے, اور بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ اینافیلیکسس جسے ہم کہتے ہیں کہ الرجک ریئیکشن ہو گیا, تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو فار گیونگ اس ٹائم. تھینک یو. جی ناظرین, پروگرام میں ہم نے میزلز روبیلا ویکسینیشن کیمپین کے حوالے سے بات کی اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ ویکسین کمپلیٹلی سیف ہے. اپنے بچوں کو ضرور لگوائیے. اسے نہ صرف ہم اپنی یہ والی جنریشنز بلکہ آنے والی جنریشنز کو بھی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. WHO کے مطابق کسی بھی بچے کو خسرے جیسی بیماری جو کہ بہت آرام سے کنٹرول ہو سکتی ہے اس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے, اور کسی بھی حاملہ عورت کو اپنے نوزائیدہ بچے کو روبیلا کی وجہ سے کھونا نہیں چاہیے. اور کوئی بھی بچہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ وہ ان انفیکشنز کی وجہ سے دل کی بیماریوں کے ساتھ پیدا ہو یا قوت بصارت اور قوت گویائی سے محروم ہو کر اپنی زندگی گزارے. اور یہی ہمارا موٹو اور مشن بھی ہے. سو سے yes to vaccines and no to viral illnesses. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.